کو اور تمام طلباء کو سب سے پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حافظ خضر جمشید صاحب اس بچے کو، والدین کو، دادا جان کو، چاچو جان کو، تمامی احباب کو، ان کے اہل خانہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ یہ واقعی مبارکبادی کے مستحق ہیں، اور یہ ایسی جو محافل ہیں، مجالس ہیں، ان کے متعلق حدیث پاک میں آتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کچھ ایسی محافل اور مجالس جن میں اللہ رب العزت کا اور اس کے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر کیا جاتا ہے، تو اللہ رب العزت کی طرف سے آسمان سے فرشتے اترتے ہیں اور اس مجلس کو اپنی رحمت کے پروں میں ڈھانپ لیتے ہیں۔ اب کیا ہوتا ہے، محفل چلتی رہتی ہے، لوگ آتے جاتے رہتے ہیں، جب فرشتے واپس جاتے ہیں اللہ فرماتا ہے کہ میں نے اس محفل میں جتنے لوگوں نے شرکت کی ہے میں نے ان کو بخش دیا۔ تو فرشتے آگے سے کہتے ہیں کہ اے مالک و مولا، کچھ لوگ واقعی محفل کے لیے آئے تھے، تیرے ذکر کے لیے آئے تھے، تیرے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر پاک کے لیے آئے تھے، لیکن ایک بندہ ایسا بھی آیا ہے جس کا کوئی تعلق نہیں ہے، محفل کے لیے نہیں آیا، بس ادھر سے گزر رہا تھا، تو اچانک اس نے کسی دنیاوی غرض کی وجہ سے اس نے شرکت کی ہے۔ تو آگے سے آقا علیہ السلام نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے میرے فرشتوں، یہ ایسی مجلس ہے کہ جو اس مجلس میں شریک ہو جاتا ہے وہ بھی بدبخت نہیں رہتا۔ اب میں نے اس بندے کو بھی جنتی کر لیا ہے، تو اندازہ لگا لیں کہ جو بندہ اس نیت کے ساتھ بھی نہیں آتا تو اللہ رب العزت اس بندے کے ساتھ بھی رحمت والا معاملہ فرما رہا ہے۔ تو جو واقعی اللہ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذکر پاک کے لیے اور پھر خصوصاً قرآن کے لیے حاضر ہوئے ہیں کہ اے مالک، یہ کلام جو ہے جو تو نے اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اطہر پہ نازل کیا ہے، کہ جس کے متعلق سورہ حشر میں اللہ نے فرمایا کہ اگر یہ کلام مجید میں پہاڑوں پہ نازل کرتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے آپ پڑھ کے دیکھیں، جتنے بھی انبیاء اور رسول ان کی جلوہ گری ہوئی اور ان پہ کتب اور صحائف کا نزول ہوتا ہے، تو وہ تمام کتب اور صحائف صرف نبی یاد کرتے تھے، یعنی انبیاء کرام کو وہ کتابیں یاد ہوتی تھی، وہ صحائف یاد ہوتے تھے۔ کسی بھی امتی کو جو ہے وہ کتاب، وہ صحیفہ کہتے ہیں چند ورقوں کا رسالہ، وہ بھی یاد نہیں ہوتا تھا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کی برکت سے اب یہ شرف آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہر امتی کو حاصل ہے کہ اگر وہ قرآن مجید کو یاد کرنا چاہے تو قرآن پڑھ کے اسے اپنے سینے سے لگا لے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب یہ ہمارے قریب ملک ہے بھارت، انڈیا، اس میں ایک بہت بڑا ہندوؤں کا لیڈر، رہنما چندر پرکاش نامی گرامی بندہ گزرا ہے۔ تو وہ ایک دن علامہ فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ، جو بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں، تو وہ ان کے پاس جاتا ہے اور چیلنج کرتا ہے کہ اے فضل حق، آؤ میدان میں، کہ میں نے تمہارے قرآن کے 15 پارے زبانی یاد کر لیے ہیں، اگر تمہیں ہماری کتابوں میں سے ایک تو ہے زبانی یاد کرنا، ایک ہے دیکھ کے یاد کرنا، ایک لائن بس دیکھ کے سنا دو، ہم آپ کو سچا مان لیں گے۔ اب عجیب معاملہ ہے کہ علامہ فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے فرمایا میرا بھائی، مجھے واقعی آپ کی کتابیں جو ہے زبانی نہیں آتی، دیکھ کے بھی نہیں آتی، ایک سطر بھی نہیں آتی، میں اقرار کر رہا ہوں،
لیکن اس کے باوجود بھی جیت جو ہے وہ تیری نہیں ہے، اس میں جیت میری ہے۔ اب وہ کہنے لگا اس میں جیت آپ کی کیسے ہے؟ تو علامہ فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے فرمایا کہ تو نے خود اقرار کیا ہے کہ تمہارے قرآن کے میں نے 15 پارے یاد کر لیے۔ اب اس نے کہا سن لیں مجھے 15 پارے آتے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں بھی اقرار کرتا ہوں کہ آپ کی جو کتابیں ہیں وہ مجھے نہیں آتی۔ تو علامہ فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے فرمایا کہ دیکھ لو، دشمن بھی اگر اللہ کے قرآن کو پڑھتا ہے، یاد کرتا ہے، تو یہ پڑھ کے اس کے سینے میں جگہ بنا لیتا ہے، اور تمہارے مذہب کی کتابیں اتنی بوگس اور بیکار ہیں کہ میں انہیں یاد کرنے کی بھی کوشش کروں تو وہ میرے سینے میں نہیں اترتا۔ تو یہ قرآن کا معجزہ ہے۔ آقا علیہ السلام کی ختم نبوت کی اللہ رب العزت نے حفاظت کا جو سلسلہ بنایا ہے، بے شمار سلسلوں میں سے ایک یہ بھی سلسلہ ہے، ایک یہ بھی کڑی ہے کہ آقا علیہ السلام نے جو قرآن مجید کے نزول کا بوجھ اٹھایا ہے، اب آقا علیہ السلام کے سینہ مبارکہ کی وجہ سے آقا علیہ السلام کا ہر غلام جو بھی یاد کرنا چاہتا ہے قرآن پڑھ کے اس کے سینے میں آنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب یہ دیکھیں نا، ایک چھوٹی سی بات کرنے کے بعد ہم دعا کرتے ہیں کہ دنیا میں جتنی بھی کتابیں لکھی گئی ہیں، وہ چاہے مسلمانوں نے لکھی ہیں، دیگر مذاہب کے لوگوں نے لکھی ہیں، تو جب بھی رائٹر کتاب لکھتا ہے نا تو اس کا ابتدائیہ لکھتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ابتدا میں وہ چند معروضات اپنی لکھتا ہے، اس کتاب کے متعلق بتاتا ہے کہ یار میں نے بڑی محنت کے ساتھ یہ کتاب لکھی ہے، لیکن بشر ہوں نا، انسان ہوں، ممکن ہے غلطی ہو سکتی ہے، اگر کوئی غلطی دیکھے تو وہ مجھے مطلع کر دے، میں نئے ایڈیشن میں اس غلطی کی جو ہے وہ تصدیق کر لوں۔ ہر شخص، وہ دینی کتاب ہے، وہ درسی کتاب ہے، وہ مذہب کی کتاب ہے، سائنس کی کتاب ہے، دنیا کی کسی بھی زبان میں لکھی گئی کتاب ہے، کسی بھی مذہب کی کتاب ہے، ہر رائٹر اسی طرح کرتا ہے کہ وہ اپنی کمزوری کو ہائی لائٹ خود کرتا ہے، بتاتا ہے کہ بشر ہوں، غلطی ہو سکتی ہے۔ لیکن اللہ رب العزت کے کلام کی طرف جب ہم دیکھتے ہیں تو مالک کا کلام ہے نا، جس طرح اللہ رب العزت کی ذات ہر کمی کجی نقص اور عیب سے پاک ذات ہے، اس رب العالمین کا کلام بھی ہر کمی کجی اور نقص سے پاک ہے۔ اللہ رب العزت نے شروع میں ہی فرمایا کیا؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اس قرآن میں شک کی جگہ ہی نہیں ہے، اس قرآن میں شک کی جگہ ہی نہیں ہے۔ پہلی بات یہی کر دی۔ اب قرآن مجید کو علماء نے جو آیات طیبات ہے نا، 3 طرح ان کی جو ہے تقسیم کاری کی ہے۔ کچھ آیات طیبات ایسی ہیں جن کو علماء نے لکھا ہے کہ یہ آیات مقطعات ہیں، کچھ آیات کے متعلق لکھا کہ یہ آیات محکمات ہیں، کچھ آیات طیبات کے متعلق لکھا کہ یہ آیات متشابہات ہیں۔ اب توجہ سے سنیں گے تو بات سمجھ آئے گی۔ یہ جو سورتوں کے شروع میں حروف آتے ہیں، الف لام میم، الف لام را، الف لام میم را، قاف، نون، صاد، یہ حروف مقطعات ہیں۔ اب یہ ایسا قرآن مجید میں علم موجود ہے جس کو صرف اللہ رب العزت کی ذات جانتی ہے، یا اللہ رب العزت کے بتانے پہ آقا علیہ السلام جانتے ہیں۔ اب دوسری جو آیات ہیں، آیات محکمات، وہ آیات طیبات ہیں جن کو عام بندہ بھی پڑھے تو اس کی سمجھ میں وہ آیات طیبات آ جاتی ہیں، جیسے نماز کا حکم ہے، روزے کا حکم ہے، زکوٰۃ کا حکم ہے، حج کا حکم ہے، دیگر اعمال صالحہ کا حکم ہے۔ اب تیسرے نمبر پہ وہ آیات طیبات جن کو ہم متشابہات کہتے ہیں کہ یہ عام لوگوں کی سمجھ سے بالا تر ہیں، یہ علماء کے سمجھنے کے باتیں ہیں کہ علماء علم کے ذریعے ان آیات طیبات کا جو حقیقی معنی و مفہوم ہے وہ سمجھ سکتے ہیں۔ تو امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علماء اس لیے قرآن مجید
ہر قسم کی کمی سے، کجی سے، نقص سے، عیب سے پاک کتاب ہے. کیوں کہ یہ رب العالمین کا کلام ہے. تو امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں، یہ بہت بڑی خوش نصیبی والی بات ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سینے کا جو فیض ہے، اگر کوئی آقا علیہ السلام کا امتی کلمہ پڑھنے والا وہ سینے کا فیض لینا چاہتا ہے تو قرآن مجید جو آقا علیہ السلام کا کھلا معجزہ ہے، قیامت تک معجزہ ہے، وہ سینے سے لگانے کی دیر ہے، قرآن مجید اسے خود اس کے سینے کی طرف آنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. تو اس لیے جتنے طلباء بھی بیٹھے ہیں، میں یہ گزارش کروں گا کہ ہر شخص کی قسمت میں یہ قرآن